حکیم تھے اور نبی نہیں تھے، ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی ہے، اور قیامت تک ان کا تذکرہ، ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ ایک عام انسان جو کہ نبی بھی نہیں تھے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو تھے حکیم لقمان، ان کا کوئی خاندان بھی بڑا اعلیٰ نہیں تھا، معمولی خاندان کے تھے، اور ان کا کوئی قد کاٹ، کوئی رنگ روپ یہ بھی نہیں تھا، چھوٹا قد تھا، کالا رنگ تھا، ناک موٹا تھا، ہونٹ موٹے تھے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، اور معاشرے میں بھی اس اچھی شکل و صورت نہ ہونے کی وجہ سے مقام نہیں تھا۔ لیکن کیا تھا؟ ذہانت تھی، علم تھا، اور اچھی نصیحتیں لوگوں کو کیا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دور کا واقعہ ہے نا، پہلے دور میں آیا۔ قرآن کے آنے سے پہلے جو عرب کے مشرک تھے وہ بھی اپنی باتوں میں جب کسی اچھی بات کا حوالہ دینا ہوتا نا تو حکیم لقمان کی بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ حکیم لقمان کا یہ قول، اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، پہلے دور کے لوگوں کی باتیں ساتھ ایڈ کرتے ہیں۔ جس طرح اس وقت جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو جو پہلے سائنٹسٹ گزرے ہیں ان کے اقوال کو ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں کا یہ موقف ہے، فلاں کا یہ موقف ہے، اس کا یہ نظریہ ہے۔ تو اس دور میں اس حکیم لقمان کی باتوں کو بطور دلیل کے اور بطور حکمت کے پیش کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی باتیں جو توحید پر مبنی تھی وہ اس صورت میں نازل کی ہیں کہ حکیم لقمان جس کو تم دانا سمجھتے ہو، جس کو تم عقل مند کہتے ہو، جس کی باتوں کو تم بطور سند کے پیش کرتے ہو، اس کی یہ باتیں بھی مان لو۔ مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ یہ باتیں بھی اس کی مان لو، اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اور حکمتیں ہیں۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی چیز عطا کریں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلے تو کسی چیز پر شکر ادا کریں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم یہ کلاس جوائن کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ تھے، کتنے ہیں اس وقت جو نہیں آ رہے، اور کتنوں کو پتہ نہیں سر نے دعوت بھی دی ہوگی، آپ نے بھی بلایا ہوگا لیکن وہ نہیں آ رہے، ان کے نصیب میں نہیں۔ آپ نے جس چیز کو بھی بلایا ہے نا، آپ کا اجر انشاءاللہ اللہ کے یہاں وہ ملے گا۔ جو نہیں آ رہا اس کو توفیق ہی نہیں ہے، تو پہلے تو اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی ہے، ہم آئے ہیں، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں بھی آیا، آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ذہانت دی ہے، اللہ نے فہم دیا۔ ابھی میٹرک کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے، کئی بچوں کے اچھے نمبر آئے ہوں گے، تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اچھے نمبر، چلو پاس تو ہو گئے نا، چاہے کم آئے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاس تو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کئی اللہ کی نعمتیں، اس وقت کئی نعمتیں کھا کے ہم آئے ہیں، کئی جگہ ہم نے کھانی ہے گھر میں۔ جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کا اعلان کیا ہے؟ ان شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت اس وقت جو ہے نا وہ آزادی کی نعمت ہے۔ ہم سب آزاد ہیں اور گھر میں سب کچھ کھا رہے ہیں، اور اس نعمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہمارے بھائی فلسطین میں بھوک اور افلاس کی کیفیت میں ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور پوری امت مسلمہ، پوری دنیا بے بس ہے ان کے سامنے، وہ ایک اسرائیل مٹھی بھر وہ لوگ ان کے سامنے سب بے بس ہیں۔ کئی جو ہے وہ ایڈز کے بھرے ہوئے ٹرک وہ جو ہے بارڈر پہ کھڑے ہیں، جانے ہی نہیں دے رہے، اور کئی بیچارے بھوک سے بچے بلک رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بڑے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، پھر اوپر سے بمباری، اور ان کے جو ہے خوراک میں بھی زہر شامل کر کے ان کو دیا جا رہا ہے۔ کتنی بے کسی اور بے بسی کا عالم ہے۔ دیکھیں نا، بچہ آپ کے سامنے، آپ کا بچہ ہو، اللہ نہ کرے ایسی کیفیت بن جائے، ذرا یہ امیجن کیا کریں، سوچا کریں، یہی مسلمان ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو کجسد واحد، ایک جسد کی مانند ہے۔ ہم روزانہ پتہ نہیں کتنی خوراک ضائع کر رہے ہیں، ہے نا، ہم روزانہ کئی خوراک، اس میں جو ہے نمک زیادہ ہو گیا، یہ سالن اچھا نہیں بنا، یہ روٹی تھوڑی سی جل گئی ہے، اس کو فلاں ہو گیا، یہ اب جو ہے وہ باسی ہو گئی، میں نے تو نہیں کھانی، میں نے فلاں چیز کہی تھی وہ نہیں منگوائی، یہ میں نے نہیں کھانی۔ کتنی چیزیں ہم یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارے، کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بچے کی مٹی اٹھا کے کھا رہا ہے اور رو رہا ہے، کہتا ہے ہم مجبور ہو چکے ہیں، یہی مٹی ہے ہمارے پاس، وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو شکر بھی ادا کریں اللہ کا نعمتوں پر، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے، پہلے بھی کئی دفعہ میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے
اپنے ان بھائیوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے نا تو رو کر دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کی بے کسی ان کی مظلومیت کو بیان تو کر سکتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ۔ اور کئی لوگ تو یہ بھی ہیں سوشل میڈیا ملا ہے آپ کو، آپ فیس بک پر جہاد کر رہے ہیں۔ سب سے بزدلانہ کام ہے یہ کہ ایک بندہ جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے نا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم ان کے خلاف، وہ چلو سوشل میڈیا پہ جہاد کر رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا آلہ ہے نا، یہ ویپن ہے اس دور کا بہت، اس پر تو وہ کر رہا ہے نا جو کچھ کر سکتا ہے، تم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تمہارا نام کہاں لکھا جائے گا؟ اور پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی نا، جس طرح وہ واقعہ آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی تو ایک چڑیا آ کر پانی اپنی چونچ میں بھر کے آتی تھی، اور پانی اس کی چونچ میں کتنا پانی آ جاتا تھا، اس سے کہ آگ بجھ رہی تھی، اور یہ جو قوم قلہ تھا یہ پھونکے مارتا تھا تاکہ اور آگ بڑھے، اس کے پھونکے مارنے سے آگ زیادہ ہو رہی تھی، لیکن اس کا نام اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہاں بھی دیکھو مارو اس کو، غلیظ جانور ہے یہ، کیونکہ یہ آگ کو بھڑکانے میں شریک تھا، اور وہ چڑیا وہ پرندوں کی سردار ہے بلبل، کیونکہ وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمارا نام کہاں لکھا جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک پیپسی لینے سے، کوک لینے سے، میکڈونلڈ کھانے سے کیا فرق، ان کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ فرق پڑے یا نہ پڑے، ہمارا امتحان تو ہو گیا نا، ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں، ہم کن کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا، کچھ نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، بس ان کو تو دعا کرنے کا ہی کام ہے، تم وہ بھی نہ کرو، چلو جو کر سکتا ہے دعا وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، تم ان کے ساتھ مل جاؤ، جتنا کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس وقت بھی ان کو محسوس نہیں کر رہا، ان کے درد کو سامنے نہیں رکھتا، ذہن بھول چکے ہیں، آدھی اکثر دنیا بھول چکی ہے، تھوڑا سا جب میڈیا پہ آتا ہے، ویڈیوز آتی ہیں، لوگوں کو یاد آتا ہے اور تھوڑا سا احتجاج بھی کر لیتے ہیں، اور جو ہے بائی کارڈ بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ وہ نہیں بھولے، کوئی اور آ جاتا ہے، کوئی ٹرینڈ میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے، اور وہ خود ہماری توجہ ہٹانے کے لیے کئی قسم کے کام کرتے ہیں تاکہ میڈیا سے یہ خبریں ہٹیں، اور ان کا مقصد کچھ اور بن جائے، لوگوں کا مقصد اور بن جاتا ہے، پھر ہم سب بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ان کی خصوصاً ان اسرائیلیوں کی جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اور اپنوں کا ساتھ دیں، اسی میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو ہے وہ صرف ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ شکر کرے گا نا فائدہ اسی کا ہے، وَمَن كَفَرَ، جو بندہ کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ کو شکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تعریفوں والے ہیں، حمد والے ہیں، اس کی ساری کائنات شکر ادا کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا تھا لقمان نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ کسی کے پیسے کھا جانا یہ بھی ظلم ہے، قتل کرنا ظلم ہے، زنا کرنا ظلم ہے، چوری ڈکیٹی کرنا ظلم ہے، لیکن سب ظلموں سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے۔ جب یہ سورہ لقمان کی آیتیں پہلے نازل ہوئی تھی، پھر وہ آیت نازل ہوئی، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ اپنی جان پر ظلم ہو جاتا ہے، گناہ کرنا اپنی جان پہ ظلم ہے نا، کبھی کوتاہی ہو گئی، کبھی کوئی جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی کا حق پورا نہیں دیا، کبھی نماز میں لیٹ ہو گئے، کبھی کوئی گفتگو ایسی کر لی، انہوں نے سمجھا شاید یہ ظلم مراد ہے، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہ ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ جیسا کسی کو بنانا، اللہ کہنا کسی کو، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، اللہ رب العالمین اللہ الغیوب ہیں۔ کوئی انسان اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رزق دینے والے ہیں اور فلاں بزرگ، فلاں فرشتہ
فلاں جن، فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں پیر وہ بھی رزق دیتا ہے، اس نے اللہ کی صفت میں بندے کو شریک کر دیا، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور یا پھر اللہ رب العالمین کی شان کو کم کر کے بندے کے ساتھ ملا دینا، یہ بھی شرک ہے۔ ایک ہے بندے کی شان کو بڑھا کر اللہ کے برابر کر دینا کہ اللہ تعالیٰ بھی میری بات سنتے ہیں غیب میں، اور فلاں بندہ بھی غیب میں میری بات سن لیتا ہے، میں یہاں سے پکاروں، میرے حالات کے بارے میں میرے رب کو پتہ ہے، فلاں بندے کو بھی پتہ ہے، فلاں پیر صاحب کو بھی پتہ ہے۔ یہ اس انسان کی شان کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرنا ہے۔ یا پھر دوسرا شرک یہ ہے کہ اللہ کی شان کو کم کر کے بندے کے برابر کر دینا، کہ معاذ اللہ یہ کہنا جس طرح فلاں انسان سنتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ویسے سنتے ہیں، کہ جس طرح فلاں انسان معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ویسے معاف کر دیتے ہیں، جس طرح یہ رزق دے سکتا ہے وہ بھی رزق اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح رزق دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی صفات کو بندوں کے ساتھ ملا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، لیکن فرق کتنا ہے؟ کتنا فرق ہے؟ ہمارا سننا اپنا نہیں ہے، ہماری جو کانوں میں سماعت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کا سننا اپنا ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ ساری صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، سننے کی ختم ہو جائے گی، دیکھنے کی ختم ہو جائے گی، کئی انسانوں کی ختم نہیں ہو جاتی، فوت ہونے کے بعد ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کا سننا دیکھنا کیسا ہے؟ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے اور اللہ کا اپنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم کا معنی وہ خود سے زندہ ہے، الحی کا معنی صرف زندہ نہیں، خود سے زندہ ہے، القیوم خود سے قائم ہے۔ ہمارا زندہ رہنا اس کے مرہون منت ہے، اس نے زندہ رکھا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں، وہ جب زندگی ختم کر دے گا ہم نہیں زندہ رہ سکیں گے، اور ہمارا قائم رہنا اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے، کسی بھی حال میں شرک کی معافی نہیں ہے، اور کائنات میں جتنا بھی فساد ہے، بدامنی ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن شرک ہے۔ شرک اگر ختم ہو جائے تو اس کائنات میں امن آ سکتا ہے۔ آگے فرمایا سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ وصیت کی، فرمایا ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے بوالدیہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیوں اچھا سلوک کرنا ہے؟ حملتہ امہ، یہ چیز یاد رکھنی ہے اپنے ہر وقت، یہ امیجن کرنا ہے کہ میری ماں نے ایک وقت تھا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں مجھے اٹھا کر چلتی تھی، کام بھی کرتی تھی، سوتی بھی تھی، کھانا بھی کھاتی تھی، کتنی مشکل میں تھی وہ، کتنی مشکل میں تھی وہ۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس نے پیٹ میں اٹھایا تو تکلیف برداشت کر کے، ووضعتہ اس نے تجھے پیدا کیا کرہا تو تکلیف برداشت کر کے، اور پھر وفصالہ فی عامین، 2 سالوں تک اس نے دودھ پلایا، اپنے جسم کا خون نچوڑ کر تجھے پلاتی رہی تو وہ بھی تکلیف برداشت کرتی رہی۔ اور آج جدید جو ہے سائنس یہ اس تحقیق تک پہنچی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو جب پرورش دیتی ہے تو اس کی ہڈیوں سے اس کی خوراک جا رہی ہوتی ہے، جب وہ دودھ پلاتی ہے اس کی ہڈیوں سے وہ انرجی اس بچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مرد جلدی بوڑھے نہیں ہوتے، عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو ماں کا حق زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، ایک صحابی نے پوچھا میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کس کا؟ وہ صحابی پوچھنے لگا پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر کہا اللہ کے پیغمبر پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اس کے بعد پوچھا، اس نے کہا، آپ نے فرمایا تیرے ابو کا حق ہے۔ لیکن آج ہم جو ہیں ابو کا کہا پھر بھی مان لیتے ہیں۔ بچے پتہ ہے شاید ابو غصے میں آ کے مار ہی نہ دیں، تھپڑ نہ لگ جائے، امی کا تو پتہ ہے نا، اور ماں کی شفقت اور محبت ہی ہے یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتی ہے۔ تو ہمیں قرآن ہی نصیحت کرتا ہے کہ تمہاری ماں جو تمہیں کہے نا، اور خصوصاً ہماری مائیں تو نیکی کا حکم دے رہی ہیں، ماں کہہ رہی ہے نماز پڑھ لے، اگلے دن چند ایک شاید مہینہ ہو گیا ہو، ایک ماں میرے سامنے رو پڑی، رشتہ دار ہیں ہمارے، بچہ، کہتی ہے میرا بچہ نہیں ہے، بڑا ہے آپ کے جتنا ہی ہے، داڑھی ہے، کہتی ہے اٹھا کے تھک جاتے ہیں اسے، کس لیے اٹھا رہے ہیں کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹا اٹھ کے، اور یہ اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ مجھے اٹھائے کیوں ہے، اپنی مرضی سے اٹھے گا۔ ماں کس لیے رو رہی ہے کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لے، اور بیٹا سویا ہوا ہے، اس لیے تو نہیں پڑھے ہوئے ہم۔ ایک اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں نماز نہ پڑھ کے، ایک دوسرا والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں،
اور پھر زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ تو اپنی والدہ کا، خصوصاً اپنی ماں کا کہا ماننا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر ماں یا باپ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تیرے والدین تیرے اوپر سختی کریں، ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ شرک کر، ما لیس لک بہ، جس کا تجھے علم ہی نہیں۔ والدین کیا کہتے ہیں؟ تو شرک کر۔ بعض والدین ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، نالج نہیں، جہالت میں زندگی گزاری۔ اب بچہ، اس کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی ہوگی، اولاد نہیں ہو رہی، اب ماں روزانہ آتی ہے بیٹے کے پاس، بیٹا میں تجھے کہہ رہی ہوں فلاں پیر صاحب کے پاس چلا جا، مجھے فلاں نے بتایا ہے، فلاں عورت نے آگے بتایا۔ یہ عورتیں بھی پھر کام بڑا خراب کرتی ہیں۔ اس عورت نے آگے بتایا ہے، یہ اپنی بیوی کو لے جائے اس دربار پہ، 9 راتیں وہاں پہ چھوڑ کے آئے، بیٹے ہی بیٹے۔ اب یہ شرک کرا رہی ہے، ماں کو نہیں پتا، نہیں سمجھ اسے، یہ بار بار آ رہی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کو کیا کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو، بیٹا یہ بت جو خود تراشتے تھے، جاؤ یہ بیچ کے آؤ، یہ بیچ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی باپ کا کہا مانتے ہو جی گئے بت لے کے، اور جا کے آواز لگا رہے ہیں، وہ بت لے لو جو کچھ نہیں کر سکتے، جو نفع نقصان کے مالک، دلوں کو جن کو خود بنایا ہم نے، میں چاہوں تو توڑ دو ان کو، تو یہ کون لے گا؟ پھر کس نے لینا تھا؟ وہ تو سمجھا رہے تھے نا۔ تو اگر والدین سختی کریں شرک کرنے کی تو ان کی اس بات کو نہیں ماننا۔ اللہ فرماتے پھر ان کی بات ہے، والدین کہیں چوری کرو، آج ہے نا کئی ایسے والدین، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے والدین ایسے ہوں، اللہ ایسے والدین کسی کو نہ دے، جن کا یہ نظریہ ہے کہ بیٹا پیسہ کما کے لا، بس ہمیں نہیں پتا کہاں سے تو لے کے آ، چاہے وہ بیٹا چوری کر کے لائے، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے، فراڈ کرے، دھوکے کرے، بس وہ والدین کیا پیسہ لائے بس، اور پھر بڑے شوق سے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے بیٹے کی جاب لگی ہے، 20,000 تنخواہ ہے اس کی، لیکن 50,000 وہ بنا لیتا ہے، 20,000 تنخواہ ہے، 50 بنا لیتا ہے، اب نہیں پتا کہاں سے بناتا ہے، بلکہ پتہ بھی ہوتا ہے رشوت لیتا ہے، یہ 2 نمبری کرتا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ بس اب تو جو ہے نا یہ سرکاری محکمے میں لگ گیا ہے، لاکھ تنخواہ ہے، 5 لاکھ بنا لیتا ہے، ایسے پیسے کو کیا کرنا ہے؟ اور والدین کہیں بھی صحیح تو پھر یہ کام نہیں کرنا، والدین کہیں نماز نہ پڑھو، والدین اگر اللہ کی نافرمانی والا کام کہیں تو نہیں کرنا، اور لیکن پھر بھی ان کا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ان کا پھر بھی اچھا ساتھی بن کے رہنا ہے، ان کی فرما برداری کرتے رہنا۔ آج کئی بچے ایسے بھی ملتے ہیں، اب وہی جس کی میں بات کر رہا تھا، ماں رو پڑی، تو وہ بچہ اکیلے میں آیا، بچہ تو نہیں بڑا ہے، نوجوان اکیلے میں آیا، میری امی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میرے ابو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، فلاں زیادتی ہو گئی۔ یہ بچوں کے ذہن میں کیا بھرا ہوتا ہے شیطان نے؟ والدین تو ہمارے والدین تو ایسے نہیں ہیں، جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سارے لیکچر سن لیں گے، ساری تقریریں سن لیں گے، بعد میں کیا کہیں گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، یہ ان والدین کے بارے میں کہا ہے جو اپنے اولاد کے بھی حقوق پورے کریں۔ ہمارے والدین نے تو ہمارے حقوق ہی پورے نہیں کیے، یہ تو ہیں ہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ وہ جو بڑا بچہ ہے نا، ہمارا بڑا بھائی جو ہے، سارا کچھ دیتے ہی اسے ہیں، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں، یا جو چھوٹا ہے وہ لاڈلا ہے، ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، ان سے بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ کسی بچے کی جو ہے وہ دل میں زیادہ پیار آ گیا، یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زیادہ پیار تھا نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اسی وجہ سے بھائیوں کو جو ہے وہ ان سے حسد ہو گیا اور انہوں نے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ ہو سکتا ہے والدین سے بھی غلطی ہو سکتی، وہ بھی انسان ہے، لیکن جس طرح یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے کیوں تھی، بھائیوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے تھا نا، یہ بچہ فرما بردار ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ قرآن کا حافظ بن گیا ہے، ابو کو اس لیے زیادہ محبت ہے اس سے، ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے نا، فلاں بچے سے پیار ہے تو وہ زیادہ فرما بردار ہے، میں زیادہ فرما برداری کروں تو ابو کو مجھ سے بھی زیادہ پیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں ذہن میں شیطان کیا ڈال دیتا ہے کہ ہمارے والدین تو ہیں ظالم، ہمارے والدین تو ناانصافی کی ہے ہمارے ساتھ، فلاں کر دیا، یوں کر، جتنی بھی ناانصافیاں کریں، اگر وہ ناانصافی کر رہے ہیں اپنا جواب خود دیں گے، اگر وہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اگر والدین بھی، یہاں پر کوئی والدین نہیں بیٹھے، والدین بھی ناانصافی کریں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، اگر ناانصافی کریں گے اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک والد آیا، والدہ تھی یا والد تھا، مجھے ابھی پورا کنفرم نہیں ہے، پر آ کر اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں اپنے بیٹے کو یہ گفٹ دے رہا ہوں، کوئی چیز تھی یا زمین کا ٹکڑا تھا، یہ میں گفٹ دے رہا ہوں اپنے بچے کو، آپ گواہ بن جائیں۔
آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اور اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور بھی ہے۔ فرمایا سب کو اسی طرح کا گفٹ دیا ہے تو نے؟ کہا نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے ظلم پر تم گواہ بناتے ہو، یہ ظلم ہے کہ دینا ہے تو ساری اولاد کو برابر دو، سب کو نہیں دے سکتے تو پھر ایک کو نہ دو، یہ والدین کا حق بنتا ہے۔ چاہے کوئی بچہ زیادہ فرما برداری کر رہا ہے تو وہ آخرت کے دن زیادہ اجر پائے گا۔ اولاد کا، والد کا کیا حق بنتا ہے کہ سارے بچوں کو دنیا میں جو بھی چیز دینی ہے وہ سب کو، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، برابر دینی ہے۔ اگر فوت ہو گئے ہیں، فوت ہونے کے بعد جو وراثت ہے وہ بیٹے کو ڈبل ملے گی اور بیٹی کو سنگل ملے گی۔ دنیا میں اپنی زندگی میں اگر دینا ہے تو پھر برابر دینا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد میں عدل کرو۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے، اگر والدین بالفرض ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہیں، جو ہمیں زیادہ ڈانٹ دیا، فلاں کو کچھ نہیں کہا، ہمارے ساتھ ہی غصہ زیادہ کرتے ہیں، کام بھی ہم زیادہ، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ دراصل والدین جس نے پالا ہے، جنہوں نے سارا کچھ ہمارے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اب ذرا تصور کریں، اپنے والدین کے بارے میں سوچیں وہ کیا کرتے ہیں سارا دن۔ کوئی ملازمت کرتے ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا، باقی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی 2 روٹیاں تو ان کی تھوڑی سی محنت سے بھی آ جائیں گی نا۔ اتنا ہی زیادہ جو وہ محنت کرتے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہماری جو ہے تعلیمی اخراجات، ہماری فیسیں، ہماری بکس، اور ہمارے پھر ہماری پارٹیز، ہمارے نخرے، ہمارے سب، آج وہاں جانا ہے، چھٹیوں میں وہاں گھومنے جانا ہے، یہ سارا کون اٹھا رہا ہے بوجھ؟ وہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگرچہ والدین ظالم کیوں نہ ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے نا۔ اگر والدین شرک کا بھی دعوت دیں، شرک کرنے کا بھی حکم دیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ والدین نے وراثت سے حصہ نہیں دیا، محروم کر دی، یہ ظلم ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم شرک ہے۔ والدین نے مار دیا، سزا دے دی، یہ ظلم ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم شرک ہے۔ والدین اتنے ظالم ہیں کہ شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی شرک تو نہیں کرنا، لیکن ان کی نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ تو والدین کی نافرمانی کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت جو ہے جائز نہیں ہے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، یہ یاد رکھیں یہ چیز۔ بعض گناہوں کی سزائیں دنیا میں ملتی ہیں۔ جو لوگ والدین کے نافرمان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، ایک نوجوان تھا ہمارے ساتھ، جامعہ میں پڑھتا تھا، شاید آپ میں سے بھی کچھ جانتے ہیں، جامعہ میں پڑھا کرتا تھا، استادوں کا بھی نافرمان اور اپنے والد کا بھی نافرمان۔ اس نے اپنے والد کو جو ہے تھانہ دکھایا، کچہریاں دکھائیں، اپنے والد کو ذلیل کیا، لڑائیاں کی، دنیا کی خاطر، جائیداد کی خاطر، پیسے کی خاطر، اپنے والد کی عزت نہیں کی۔ بہت اچھا تھا، بڑا ذہین تھا، ہم سے امتحانوں میں ہم سے آگے آتا تھا، ٹاپر تھا، ہم سے زیادہ اچھی گفتگو کر لیتا تھا، ذہین، فطین، سب کچھ تھا، بڑی اچھی خطابت کرتا تھا، لیکن اب نصیحت اس کی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس ٹھیک طریقے سے وہ چل نہیں سکتا، کئی دن ہاسپٹل میں رہا۔ وہی والد اوپر، والد تو والد ہوتا ہے نا، جس والد کو اس نے مارا، تھانے تک لے گیا، ایکسیڈنٹ جب ہوا میں بھی اس وقت گیا تھا، استاد جس استاد کی نافرمانی کرتا تھا وہ بھی گیا تیمارداری کرنے کے لیے۔ استادوں کا تو جو ہے ظرف بڑا ہوتا ہے نا، اور والد وہی خدمت کر رہا ہو اس کی، والد تو والد ہے نا، لیکن اس کے باوجود اب جو ہے وہ کئی دفعہ نظر آتا ہے، ادھر کہیں لودھرا کہیں رہائشی ہے، ہمارے اسی شہر کا رہائشی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی، مقام ختم ہو جائے گا، اور ذہنی کیفیت بھی اب وہ نہیں رہی، جسمانی کیفیت بھی وہی نہیں رہی، صحت بھی وہ نہیں رہی، اور اب اپنی اولاد ہے، اپنی اولاد بڑی ہو رہی ہے تو وہ بھی وہی کچھ کرے گی جو تم نے کیا ہے، جو اپنے والد کے ساتھ کیا ہے، اولاد بھی وہی کچھ ہی کرے گی نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، زندگی میں کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے والدین جیسے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور آگے انشاءاللہ مزید نصیحتیں بھی ہیں حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ان پر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 چیزیں ہم نے پڑھی، شرک کبھی نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، یہ چیز بھی پڑھی ہم نے، شکر ادا کرنا ہے، خصوصاً فلسطین کے مسلمان بھائی جو ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا، ان کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں آپ مدد پہنچا سکتے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، دوسرے ادارے ان کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں، پہنچائیں آپ۔
اور ان کے لیے دعا کریں، اور اسرائیل کی پروڈکٹ کا مکمل طور پر جو ہے وہ بائیکاٹ کریں اور اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے جو وقت دی ہے، حیثیت دی ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔